الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے؟ رابط شیخ کرنا، بہت اس کی تاثیر ہے، سلسلے میں بہت اہمیت ہے اس کی، مگر وہ سب کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آہستہ آہستہ کھلے گا، مراقبہ جو لوگ زیادہ کر رہے ہیں ان کو کھلے گا انشاءاللہ۔ تو ہم لوگوں نے اللہ کے کرم سے نیت یہ کی ہے کہ نسبت حاصل کریں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہے بیعت ہو جاتے ہیں اور ایک مدت گزر جاتی ہے، ان لوگوں کو پتہ صاف طور پہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا چیز حاصل کرنا ہے، اس چیز کی پہچان کیا ہے، جو چیز حاصل کرنا ہے اس کی پہچان کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے اور اس کا راستہ کیا ہے۔ بس بیعت ہو جاتے ہیں، شیخ نے کوئی ایک چھوٹا ذکر دیا، وہ کرتے رہتے ہیں ایک زمانے تک، وہ سمجھتے ہیں اتنا ہی ہے کام، آگے نہیں بڑھتے۔ تو ہم کو ویسا نہیں چلنا، ویسے بھی سلسلے نقشبندیہ بہت ہی مرتب ہے، ایک دم اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، ایک سائنس کی طرح سے ہے، اور تمام سلاسل میں ہی جب تک ہم اس کا طریقہ، اس کی پہچان پوری طرح حاصل نہیں کریں گے تو نہ آگے بڑھنے کا جذبہ رہے گا، نہ دلچسپی رہے گی، نہ آگے بڑھیں گے۔ اس لیے ان محفلوں میں ہم لوگوں کو کیا ہمارا کام ہے اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اس کو پھر ٹارگٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ 2 دن میں تو کچھ، کبھی بھی 2 دن میں کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ صرف علمی محفلیں نہیں ہیں مقصود، یہاں ہم اعمال بھی کرنا ہے، رجوع اللہ بھی کرنا ہے۔ پھر بھی جو ہے آج اور کل 2 بیان جو ہے ہمارے مولانا احمد اللہ غوری صاحب کے ہیں، اس سے بہت ساری چیزیں ہم کو مل سکتی ہیں۔ بہرحال نسبت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور بصیرت کے ساتھ چلنا ہے، سیدھا کہاں ہے راستہ، کہاں مڑنا ہے، کہاں اتار ہے، کہاں چڑھاؤ ہے، سب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کس رفتار سے چل رہے ہم، کتنی منزلیں طے ہو رہی، مقامات آ رہے کہ نہیں آ رہے۔ اس طرح سے بصیرت سے چلیں گے، شوق سے چلیں گے، منزل تک پہنچیں گے۔ تو نسبت کا معنی ہے، سادہ زبان میں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق بننا، بندے کا جیسا اللہ کی نظر میں جو معیار ہے تعلق کا، ویسا تعلق بنانا، جس طرح کا تعلق رکھنے پہ اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اس کے واسطے ہم کو قرآن پاک میں، احادیث میں اس کا ایک معیار ملتا ہے، اللہ کس بندے کو بولتے ہیں کہ اس کا میرے سے تعلق ہے، کس بندے کو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید میں کئی چیزیں ہیں، جیسے ایک تذکرہ ملتا ہے کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مجھے یاد رکھتے ہیں کا ملتا ہے 4 پارے میں، جیسے الذین یذکرون اللہ قیاما، ایمان والوں میں اولو الالباب کون ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، غلبہ ذکر۔ ایسے ہی فرمایا کہ نہ میری یاد میں فنا رہتے ہیں کہ تجارت کے وقت بھی مجھے نہیں بھولتے، خرید کے وقت بھی نہیں بھولتے اور بیچتے وقت بھی نہیں بھولتے۔ اور ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بولتے ہیں، جن کو اپنا کہتے ہیں، کہ وہ مجھے موجود پاتے ہیں، مجھے اپنے اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو موجود پاتے ہیں۔
اتنا ان کا دھیان بنا ہوا رہتا ہے. حضوری جس کو کہتے ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں. نظر نہیں آتا، محسوس ہوتا ہے. تو اس کو جیسے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور معیت کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں. جیسے حضور پاک نے غار حرا میں حضرت ابو بکر نے جب مشرکین کو دیکھا کہ وہ تو پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں، تو حضور نے سکون سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم مت کرو، ہم اکیلے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کی کیفیت رہتی ہے. صحیح تعلق، ایمان کی حقیقت جس پہ کھل رہی ہے. ایک تو ایمان کے بول ہے، ایک تو ایمان کے حقائق ہے. واقعتاً اللہ تعالیٰ کو ماننے سے جو کیفیات بنتی ہیں وہ ہے ایمان کے حقائق. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کی معیت سمجھے. ایسے ہی ایک لفظ آتا ہے تزکیہ کا، آتا ہے کہ وہ تمام نفسانی خواہشوں سے پاک ہوتے ہیں. وہ محنت کرنے کے لیے کہا گیا ہے سچے تعلق کے لیے. ایسے ہی احادیث میں بہت اہمیت کے ساتھ اخلاص کی بات آئی کہ صرف اخلاص والوں ہی کے اعمال قبول ہوتے ہیں. اور تمہارے اندر اخلاص ہے تو اخلاص تمہاری نیت جیسی ہے ویسے ہی ملنے والا ہے. تو اللہ کا بندہ کچھ بھی کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اور کوئی اس میں مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ نہیں ہوتا، میری عادت ہے وہی ہے یہ نہیں ہوتا، یا یہ کہ اس سے جو ہے میری عزت بڑھے گی نہیں ہوگا، بھائی میرا معاش اس سے متعلق ہے اس لیے کر رہا ہوں یہ نہیں ہوگا. کوئی حکمت نہیں، کوئی جذبہ نہیں، صرف ایک ہی جذبہ، میرے اللہ کے لیے کر رہا. تو جب تمام برے جذبات پاک ہوتے ہیں، جب یہ مقام آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مخلص ہوتے الا المخلصون. تو یہ ایمان کی مختلف تاثیرات ہیں اور بندے کی بندگی کے مختلف پہلو ہیں. جب بندہ کوئی بن جاتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. تو یہ جیسا بندہ بننا ہے ویسا بن جانے کو، بندگی آ جانے کو کہتے ہیں نسبت کا حاصل ہونا. اب یہ ضروری بہت ہے، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے. یعنی دو ٹائپ کا اسلام نہیں ہے، ایک چاہے سب کو چل جاتا، ایک خاص لوگوں کے واسطے، ایسا نہیں. یہ سب کے لیے لازم ہے. اس کے اندر درجہ بندی ہے، البتہ کیفیت سب کی ایک درجہ نہیں دیتی، بہت فرق ہوتا ہے، لیکن یہ ہونا ضروری ہے. چاہے ہم جتنی دینی خدمات کر رہے ہوں یا جتنے دینی اعمال کر رہے ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقے بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، نیکیاں ماشاءاللہ بہت کر رہے ہیں، اور دین کی خدمتیں بھی بہت کر رہے ہیں، یہ سب ہے، لیکن یہ نسبت حاصل نہیں ہوئی تو سب چیزیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. اخلاص نہیں آیا تو سب ریجیکٹ ہو جاتا ہے. سب محنت کر کے بھی دوزخ میں جانا یہ بہت ہی دردناک انجام ہے. صاحب زندگی بھر بظاہر دین سے جڑے ہوئے نظر آئے اور لوگ بھی ہم کو دین والا سمجھتے رہے، ہم بھی اپنے آپ کو دین والا ہی سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہیں نکلا، زیرو نکل گیا معاملہ، وہاں سب ریجیکٹ ہو گیا وہاں جا کے. تو کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے یہ. تو جملہ ہے کسی کا، بھائی افسوس ان پر نہیں ہے جو زندگی بھر مندروں میں یہاں وہاں جے 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 رام کرتے ہوئے، مورتی پوجا کرتے ہوئے پھر جہنم میں گئے، ان پہ افسوس نہیں ہے. افسوس تو ان پر ہے کہ جو زندگی بھر مسجدوں میں نظر آئے، مدرسوں میں نظر آئے، اجتماعات میں نظر آئے، دینی محفلوں میں نظر آئے، حلیہ بھی وہی تھا، ایکٹیویٹیز بھی ویسی تھی، پھر بھی ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، وہ مسجد سے نکل کے جہنم میں جا رہے ہیں، وہ دینی حلیے میں جہنم میں جا رہے ہیں. یہ تو بہت برا انجام ہو گیا سر، بہت دکھ کی بات ہو گئی. مگر نسبت حاصل نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، صفائی نہیں ہوگی، تزکیہ نہیں ہوگی. لازم کر دیا گیا اس کو، تقویٰ لازم ہے. تو دین کی آپ چاہے کتنی خدمات کرو، اللہ پہلے بولتے تو میرا بن، بولتے ہیں میرا بننے سے پہلے ساری دنیا کو میرا بنائیں گا تو مجھے منظور نہیں ہوگا، تو میرا بن.
تو بہرحال عام دیندار مسلمان کے لیے بھی فکر کی بات ہے کہ نسبت کے درجے کا اللہ سے تعلق بنانا، اور دین کی خدمت کرنے والوں کو تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے، جس کی علم، جس کی سمجھ زیادہ ہوتی ہے اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں، احادیث میں ایک سچے مومن کے مختلف پہلو جو بتائے گئے ہیں، کہیں متقی کہا گیا، کہیں محسن کہا گیا، سمجھے، اور مختلف جو الفاظ ملتے ہیں ہم کو، حضوری کی کیفیت ہے، ذکر غالب ہو جانا ہے، یہ مختلف کیفیتوں کو ملا کے بولیں گے، ایک جگہ کریں گے تو نسبت۔ جیسے ایک عالم کوئی بن گئے ہیں تو اب اس میں تفسیر بھی پڑھے ہوئے رہتے ہیں، فقہ بھی پڑھے ہوئے رہتے ہیں، حدیث بھی پڑھے ہوئے رہتے ہیں، اصول بھی پڑھے ہوئے رہتے ہیں، تو کئی فنون ملا کے اب بول رہے عالم۔ تو ایک مومن بندے کے جو مختلف پہلو ہیں وہ سب پہلو بن گئے تو وہ ہے نسبت۔ تو صاحب نسبت بننا بہت ضروری ہے۔ نسبت کے معنی کیا ہے کہ خاص رشتہ ہو جائے اللہ سے۔ ویسے تو ہر مومن کافر سب اللہ کے ہی بندے ہیں، کون بندہ نہیں اللہ کا، سبھی اللہ کے بندے، لیکن یہ اللہ کچھ لوگوں کو بولے میرے بندے، کچھ لوگوں ہی کہہ رہے اللہ تعالیٰ، سب کو نہیں کہہ رہے۔ تو خاص اللہ سے رشتہ ہو جائے تو اس کی تشریح کی ہے، کیسا رشتہ بن جائے؟ یاد رکھنے کی نیت سے سنیے، اللہ سے ہمارا اللہ سے لنک ایسا بنے کہ نسیان ختم ہو جائے، عصیان ختم ہو جائے۔ نسیان بھولنے کو بولتے ہیں، یعنی ہم اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کا ایسا دھیان بنے کہ غفلت ختم ہو گئی، ہر وقت میں اللہ کا بندہ ہوں یہ یاد ہے، اللہ کی یاد ہر وقت ہے، غفلت ختم ہو گئی۔ اور یاد کون سی یاد ہے؟ اس یاد کے نتیجے میں گناہ چھوٹنا، گناہ چھوٹ جانا، وہ یاد۔ اب ایک آدمی جو ہے جم کے مراقبے کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، جم کے گناہ بھی کر رہا ہے، تو یہ کہے کہ یاد ہوئی صاحب۔ مراقبہ اسی وقت بولیں گے، ذکر اسی وقت بولیں گے کہ اس ذکر کے اثر سے آپ کی زندگی سے گناہ جائے، یا گناہ ہو رہا ہے تو ندامت ہو رہی، فوراً توبہ کر رہا ہے، تو نسیان چلا جائے، اس کی وجہ سے عصیان، نافرمانی کو کہتے ہیں، گناہ جو ہے چلا جائے، اس سے حفاظت ہو جائے۔ اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ جب ہماری طرف سے دو چیزیں ہوتے ہیں، کبھی اللہ کو نہیں بھولتے، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، غالب، یہ ہماری طرف سے ان کو تحفہ، تو ادھر سے ان کی طرف سے بھی جواب ملتا ہے۔ تو ان کا جواب کیا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رضا کا اعلان کر دیتے ہیں، میں تیرے سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ ایک تو ہے عارضی رضا ہے، جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، پھر برائی کا کام کرتے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو عارضی رضا ملنا تھوڑی دیر کے لیے، ایک دن کے لیے، وہ الگ ہے، لیکن کسی کو اللہ بول دے کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو جب بندہ یہ اپنی نسبت قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، بولتے ہیں۔ ہاں، اور دوسرا کام اللہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود پھر اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ارے میرا ہے، یہ کہاں بیٹھ گیا، شیطانوں کے بیچ میں بیٹھ گیا، برے ماحول میں بیٹھ گیا، ارے کیا شیطان حملہ کرا میرے بندے پہ، اللہ تعالیٰ خود سب کو بھگا کے اس کو بچاتا ہے۔ تو دو چیزیں ادھر سے دینا رہتا ہے، دو چیزیں ادھر سے ملتی ہیں۔ اب یہ چیز آنا تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایسا رشتہ جو بنتا ہے، ہم یاد رکھنا چاہیں تو بنتا کیسے ہے؟ یہ یعنی صفت بتائے، غفلت چلی جائے، نافرمانی چلی جائے، وہ تو صفت ہے نسبت کی، یہ بنتا کیسا ہے یہ نسبت؟ اس کو بھی دو لفظ میں ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک، اللہ کی پہچان اتنی اچھی آ جائے کہ وہ ایک نور بن کے داخل ہو جائے اندر، اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان کا ایک نور ہوتا ہے، ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، تو معرفت کا جب نور آ جاتا ہے، اچھی طرح بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں غفلت چلی جاتی ہے، اور نفس امارہ کی انانیت ختم کرنا، یہ نفس کو کچلنا پڑتا ہے، محنت، اس کی ایک ایک جو برائی ہے اس پہ محنت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو بار بار برائی کا حکم دیتے رہتا ہے اور اپنی چلاتا رہتا ہے،
امارہ، خوب آرڈر دینے کی عادت ہے اس کو، اور میری چلنا بولتا نفس ہمارا، اس کے اندر کی انانیت ختم ہو جائے، یہ برائی کا حکم دینے کا جو ہے اس کا لیول ٹوٹ جائے، شریعت کے خلاف باتیں کرنا بند کر دے نفس ہمارا، نفس امارہ سے ہٹ کر نفس مطمئن نہ ہو جائے، یعنی اللہ کا جو حکم ہے وہی نفس بھی بول رہا، ہاں یہی ٹھیک ہے، بول رہا ٹھیک ہو گیا وہ۔ امارہ جا کے، امر کے معنی آرڈر دینا، امارہ بہت آرڈر دینے والا، کائے کا نافرمانی کا آرڈر دینے والا، تو اس پہ اتنی محنت کرنا، محنت کا طریقہ آ رہا ہے، اتنی محنت کرنا کہ وہ ٹھیک ہو جانا، وہ سرکش گھوڑا قابو میں آ جانا۔ اب وہ نفس اللہ جو کہہ رہے وہی بولنا، نفس پھر مطمئن نہ ہو جائے۔ تو دو محنت ہے۔ اب یہ معرفت کے واسطے کثرت ذکر رہتا ہے، نفس امارہ کو ٹھیک کرنے کے لیے مجاہدے رہتے ہیں۔ دوپہر میں اس کا بیان آئے گا، پورا طریق سنت کیا ہے۔ تو بہرحال جب اب یہ نفس امارہ کب مطمئن ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر جتنی بری صفات ہے وہ نکالنے کے بعد مطمئن ہوتا ہے وہ۔ اور عمل میں اخلاص کب آتا ہے؟ وہ نفس میں جتنی اس میں سستی ہے، کاہلی ہے، کامچوری ہے، نفس کے اندر پستی ہے، اسٹینڈرڈ نہیں ہونا بولتا، چلتی نام گاڑی بولتا نفس، تو یہ اس کی صفات ہے نفس کی، حرص، ہوس، کھا پی کے مست رہنا، بڑے باتیں نہ کرو بھائی، انجوائے کریں گے بولتا ہوں۔ یہ نفس جب تک ہے وہ اعمال میں اخلاص نہیں آتا، اس میں گھساتے رہتا وہ بیچ میں پن، تو یہ نفس جو ہے اس کے پورے جذبات ختم کرنا پڑے گا۔ اور دل جب ذکر سے اچھی طرح مانوس ہو جاتا ہے تو معرفت کھلتی ہے، معرفت جتنی بڑھتی ہے اتنا ذکر کا غلبہ ہوتا ہے، جتنا ذکر بڑھتا رہتا ہے معرفت کھلتی رہتی ہے۔ تو بہرحال اسی کیفیت کا نام نسبت ہے۔ اسی نسبت کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سکینہ بھی کہا ہے، اور نور بھی فرمایا ہے کہیں، جیسے فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، مردہ کا مطلب روحانی اعتبار سے، فاحییناہ ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا اور ہم نے اس کو ایک نور دے دیا، ایک نور اس کے اندر ہم نے بنا دیا، یمشی بہ فی الناس، اب وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے تو اس نور سے چلتا ہے، بھٹکتا نہیں کہیں، ماحول کا اثر نہیں لیتا۔ کمم مثلہ فی الظلمات، ایسے بندے کی مثال اس بندے سے تھوڑی دے سکتے ہیں کہ جو اندھیروں میں جیسا چلتا ہے ویسا چل رہا ہے، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی غصے میں آ گیا، کبھی خوشی میں آ گیا، کوئی دکھ ہی نہیں ہے، اندھیرے میں جیسا کوئی آدمی پریشان ویسا چل رہا ہے۔ تو ایسے اندھیرے کہ اس سے نکل ہی نہیں سک رہا ہے، لیس بخارج منہ، ویسا تھوڑی ہو سکتا ہے، دونوں برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے جب نسبت بن جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ نفس کا شکار نہیں ہوتا، اس لیے کہ نفس کو سیدھا کر دیا، انہیں کہاں شکار کرتا ہو، اندر کے برے جذبے ہی ختم ہو گئے تو اب کیا شکار کرے گا نفس۔ اور ایسا شخص شیطان بھی اس پہ سوار نہیں ہو سکتا، اس کو بھٹکا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو اللہ کی معرفت ہو گئی، اللہ کا دھیان بن گیا ہے۔ شیطان کا اصول یہ ہے کہ غافل میں ہی وہ گھس سکتا، ذاکر میں نہیں گھس سکتا۔ تو شیطان سے بھی حفاظت ہو گئی، نفس سے بھی حفاظت ہو گئی۔ یہ دونوں سے جب تک ہم بچنے کے قابل نہیں ہوئے، یہ پورے ہمارے نیکیوں کو رات دن خراب کرتے رہتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بجائے ہم کو فیل کر دیتے ہیں، ہم ہر چیز کرنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں پہ قابو آئے، ایسے بندے جو یہ دونوں پر قابو پا جائیں انہی کو اللہ بولتے ہیں میرے ہے، یہ نفس کے نہیں ہے بولتے، یہ شیطان کے نہیں ہے، یہ میرے ہے بولتے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کا تذکرہ قرآن میں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اچھا واضح آیت ہے سمجھنے کے لیے، موضوع کو یاد رکھنے کے لیے۔ جب شیطان کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ کے حکم دینے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار کے نکال دیا۔ تو اس وقت اس نے کہا اچھا یہ آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، اب میں اس سے بدلہ لوں گا اور اس کو میں جنت سے نکالوں گا، اور آئندہ اس کو پھر جنت پہ نہیں آنے دوں گا اس کی اولاد کو۔ تو اس نے سب کے سامنے چیلنج کر دیا کہ اچھا یہ اس کی وجہ سے میں محروم ہوا تو اب میں اس کو جنت سے محروم کروں گا۔
اب اس کے پاس کیا ہے؟ وسوسے ڈالنے کی، برے خیالات کنفیوز کرنے کی صلاحیت ہے، ہاتھ پکڑ کے گناہ کرانے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس، صرف خیالات ڈال سکتا۔ تو اس نے کہا میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سب ایسے ایسے خیالات ڈالوں گا، اس کو آپ سے کاٹ دوں گا، اس کو ناشکرہ بنا دوں۔ تو اس وقت اللہ نے کیا کیا؟ شیطان سے جاؤ بولے بھٹکا لو، کتوں کو بھٹکاتے بھٹکا لو، بولے کہ جتوں کو بھٹکاتا بھٹکا، میرے دوزخ بہت بڑی ہے، جگہ ہے اس کا، ہمیں بہت ہی جگہ ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے، تیری پوری فوج سے، تیری پوری اولاد سے، اور جو بھی انسان تیرے پیچھے چلے گا ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ کتوں کو بھٹکاتے بھٹکاؤ، مگر فوراً اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ جاؤ بھٹکاؤ، بولنے کے ساتھ بولے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا عبادک منہم المخلصین، مگر اسی وقت بول دی گئی مگر جو میرے بندے رہیں گے تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے، بولے جو میرے ہوں گے، میرے بندے ہوں گے، ان پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا۔ تو یہ وہ میرے بندے بننے کے واسطے اپن نہیں آئے، میرے بندے وہ ہیں جو نفس پر قابو پا لیں، جو اللہ کی معرفت اتنی زیادہ حاصل کر لیں کہ اب وہ اللہ کے ہی ہو گئے، وہ دوستوں کی چلتی نہیں، ان کو دین اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، زندگی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، اللہ سمجھ میں آ گیا ان کو، وہ اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، شیطان کے وسوسے کو آسانی سے پہچان لیتے ہو، بھگا دیتے شیطان۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے جو رہیں گے نا ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو اس کو بولتے نسبت، جو اللہ کا ہو گیا۔ اللہ کا تو ایک کافر بھی اللہ کا ہے، مومن بھی اللہ کا ہے، لیکن ویسے کا کو نہیں بولتے، پورا کا ہو جانا، اللہ کا بولے تو پورا اللہ ہی کا بھی، شیطان نفس نہیں۔ اتنی محبت آ گئی اس کے اندر اللہ کی، اتنا تعلق آ گیا اس کے اندر کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ اب یہ جو میرے ہیں ان کو اللہ قریب کرتے ہیں، اپنے سے قریب کر لیتے ہیں۔ رمضان کے جو روزوں کی جو آیت ہے اس میں جو ہے اوپر احکام روزہ ہے، نیچے احکام روزہ ہے، بیچ میں ایک محبت کا لہجہ ہے۔ تو اس میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، روزے داروں کو پیار سے اللہ تعالیٰ بولے میرے نبی، میرے بندے میرے بارے میں اگر پوچھ رہے ہیں تو ان کو بولو میں تو قریب ہوں۔ تم تو روزہ رکھ رکھ کے نفس کو دبا رہے ہو، تم تو شیطان کی جڑ ہی ختم کر رہے ہو، شیطان جس سے بھٹکاتا ہے، تم نفس کے خلاف مجاہدہ کر رہے ہو، شیطان کو فیل کر رہے ہو، تو میں دور تھوڑی ہوں، میں تو تمہارے پاس ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو وہ جلدی میں کہہ دو بھی نہیں بول رہے اللہ تعالیٰ، میرے بندے ایسا بول رہے تو تم جواب دو نہیں بول رہے، محبت میں جواب دو کا نکال دے کے میرے بندے پوچھ رہے ہیں میں تو قریب ہوں بول رہے، کہہ دو کو بھی نکال دے رہے، اتنی بے صبری ہے محبت کی کیفیت۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اتنا تم سے قریب ہو جاتا ہوں، تمہاری بات مانتا ہوں، پھر میں تم جو بولو میں سنتا ہوں۔ تم روزے رکھ رہے ہو نا، تم نفس کو دبا رہے ہو تم لوگ، تب تم میرے ہو گئے، تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو یہاں عبادی کہہ رہے ہیں، میرے بندے بول رہے ہیں، کیوں؟ تقوی والا عمل کر رہے ہیں، لعلکم تتقون ہے، روزہ نفس سے لڑ رہے ہیں، اور انہی کی صفات ایک جگہ پر پیار سے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کیسے رہتے ہو رہے ہیں، یہ سب نسبت کی صفتیں ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں پورے تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے کو مٹانا، پورے تصوف کا خلاصہ اپنے کو مٹانا، اس کو نمبر 1 پہ بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ، الذین جو اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ہیں زمین پہ، ان کی چال سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مٹے ہوئے بندے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کینہ نہیں، ان کے اندر خود پسندی نہیں ہے، یہ مٹ گئے ہیں، ان کی چال سے معلوم ہوتا ہے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی جاہل آ کے جہالت کر کے ان کو غصے میں لانا چاہے تو بھی یہ غصے میں نہیں آتے، یہ مٹ چکے ہیں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو چکا ہے، نفس کو دبا چکے ہیں، یہ ان کا نفس مر گیا ہے، اب تم کتنا بھی ان کو کچو کے لگاؤ، یہ جو ہے تکبر میں آنے والے نہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا،
ان کی راتیں بستروں پہ نہیں گزرتی، کبھی تم کو یہ سجدے میں نظر آتے ہیں، کبھی تم کو قیام میں نظر آتے ہیں، یہ عبادتوں میں، اور راتوں میں یہ روتے رہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ راتوں میں یہ دعائیں کرتے ہوئے روتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا، ان عذابھا کان غراما، وہ عذاب تو چپک جاتا ہے آگے، چھٹتا نہیں پھر، انہا ساءت مستقر، کیا خطرناک ہے جہنم یا اللہ، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں جا سکتے، مستقل ٹھکانہ تو دور کی بات۔ تو پوری وہاں صفات، اب میں پورا رکوع پڑھوں گا تو مزہ تو بہت آئے گا مگر بات رہ جائے گی۔ تو پیار سے اللہ تعالیٰ بولے میرے بندے ایسے رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں، یہ تو میرے بندے ایسے رہتے ہیں کہ پھر ایسا توبہ کی ان کو عادت رہتی ہے کہ ان کے گناہوں کو میں نیکی لکھتا رہتا ہوں، وہ گناہ کرتے ہیں مگر پھر ایسا تڑپ جاتے ہیں کہ میں ان کو گناہ کو بھی نیکی لکھ دیتا ہوں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا قد افلح المؤمنون، اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز میں یہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو چورا چورا ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں اللہ کی عظمت سے، ان کا انگ انگ، ان کا رواں رواں ٹوٹ پھیٹ کے بکھر جاتا ہے، ایسی نماز پڑھتے ہیں یہ خشوع کی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، ہر لایانی سے بچ جاتے ہیں، اللہ کیا دھیان ہے ان کے اندر، کوئی لایانی کام نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنا پیسہ لٹاتے رہتے ہیں اللہ کے نام پہ، گندا نہیں ہونے دیتے اس کو، صدقہ خیرات زکوٰۃ سے پاک کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ شرعی زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے یہ صدقہ کرتے رہنے والی زکوٰۃ ہے، یہ مستقل فاعلون، کنٹینیو، اس میں فاعل لایا گیا ہے، فعل میں اس میں فاعل میں بہت اس میں فاعل میں استحکام ہوتا ہے، فاعلون میں یہ کام ہی ہے ان کا بھائی، یہ روزانہ صبح شام صدقے کرتے ہی رہتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں میں اتنا مشہور رہتا ہے یہ دینے والے ہیں، اس لیے ہر ضرورت مند آتے رہتا ہے ان کے پاس، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ دینے ہی والے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، سب کو معلوم ہے کہ یہ تو دینے والے، ہر سائل آتا ہے ان کے پاس۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، ان کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں، ان کی جوانیاں پاک ہوتی ہیں، ان کا دماغ پاک ہوتا ہے، شہوت کے جذبات سے خالی ہو جاتے ہیں، کنٹرول، شہوت ان کی سیکس ڈسپلن ہے ان کے اندر، یہ نہیں کہ بالکل بکرے بن کے پھر رہے۔ والذین هم لفروجہم والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وعدے کے بھی پکے، معاملات صحیح ہے، ڈیوٹی صحیح کرتے ہیں، ہر ذمہ داری پوری کرتے ہیں، کسی سے کوئی معاملہ ہے تو اس کو بھی پورا کرتے ہیں، ان کا تعلق محلہ معاملات میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں پھر کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ نماز سے پیدا ہوتی ہیں، جو ذکر کی اعلیٰ شکل ہے، ذکر سے ہی انسان بنتا ہے، پھر آخر میں پھر نماز کا ذکر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پیار سے میرے بندے بول کے تعارف کرا رہے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فی بیوت اذن اللہ ان یرفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، مسجدوں میں، یہ جو مسجدیں ہیں وہاں کون سا نور ایمان بنتا ہے، یہاں کیسے افراد بنتے ہیں مسجد کے ماحول سے، تو فرمایا ایسے بندے لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، چاہے کتنی بڑی ڈیل رہے، لاکھوں کروڑ روپے کا مال بیچ رہے ہوں، اس وقت بھی ان کا دل اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے۔ دیکھنے میں بھیڑ ہے دکان پہ، کروڑوں کی ڈیل چل رہی ہے، مگر دل کا دیکھیے تو دل اللہ سے ایک سیکنڈ کے لیے غافل نہیں، ایسے رہتے ہیں میرے بندے، یہ نہیں کہ دو پیسے کے واسطے بک گئے، دو پیسے کی مصیبت میں ہاں کر کے اللہ کو ہی بھول گئے، اس کے سامنے دنڈم کرتے بیٹھ رہے، ایسا نہیں، کروڑوں کا آنا جانا چل رہا ہے مگر ان کا دل ادھر ہی لگا ہوا ہے، مال آئے تو فرق نہیں، مال چلا جائے تو فرق نہیں، ان کا دل تو اللہ ہی میں لگا ہوا ہے۔ پھر انہی کی صفت ہے یہ حضوری کی صفت، ان تعبد اللہ کانک تراہ، وہ ایسی عبادتیں کرتے ہیں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوں، ایسی حضوری کی کیفیت رہتی ہے۔ جو اللہ والوں کی صفت آتی ہے، جو ادب، صبح جیسے میں نے عرض کیا کہ پوری زندگی پاؤں پھیلا کے نہیں سو رہے، محسوس کر رہے اللہ میرے ساتھ ہے، اتنا زیادہ محسوس کر رہے۔
اور ایسے ہی بندوں کو جو قرب ملتا ہے، کیسے ملتا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، کس درجے کا ملتا ہے. لا یزال العبد یتقرب بالنوافل، یہ میرے بندے نوافل پہ نوافل پڑھتے ہی جاتے رہتے ہیں. لوگ نمازوں کے دیوانے. ارے بڑے بڑے ائمہ، اتنی ان کی علمی مصروفیت تھی، اتنی پبلک عوامی شخصیت تھی، اتنے ان کے علمی کام تھے. امام احمد وغیرہ بڑے بڑے ائمہ 200 رکعت نماز پڑھتے تھے روزانہ. کیا ان کے اندر ولولہ تھا، کیا لوگ تھے وہ. پوری تسلیم بھی چل رہی، پورے کام بھی چل رہے، پھر 200 رکعت نماز بھی چل رہی روزانہ. تو میرے بندے نوافل کے ذریعے سے میرے سے قریب ہوتے رہتے ہیں. پھر اتنا قریب ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتے ہیں، میں ان کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں. تو اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے. یعنی ان کی زندگی مرضی الہی میں فنا ہو جاتی ہے. ان کے پورے اعضاء اللہ ہی کے حکم پہ چلتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، وہ اعلیٰ بن جاتے ہیں. نہیں، اس میں اللہ اعلیٰ بن جا رہے ہیں اس میں. خیر، تو اس طرح سے جو ہے اللہ کی مرضی میں، ان کی مرضی میں تو فنا ہو. اتنا ہی ہے عشق کا حاصل کہ ان کا جسم کا ہر عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا. میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں بولے تو ان کا ہاتھ جو بھی کام کرتا ہے پھر میری مرضی سے کرتا ہے. اب ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے. ہم لوگ صحابہ کے بارے میں تو ہم لوگ معلوم رضی اللہ عنہ بولتے رہتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. لیکن ہم صاحب نسبت بن گئے تو عبد الرؤف رضی اللہ عنہ بھی ہے. تمہارا نام کیا ہے جی؟ یحییٰ رضی اللہ عنہ ہو جاتی کیفیت. بولنے کا طریقہ نہیں، اصطلاح ہے، وہ صحابہ کے لیے بولا جاتا. مگر اللہ قرآن میں بول رہے ہیں رضی اللہ عنہ بھی ہے ورضوا عنہ بھی ہے، نسبت والے کے واسطے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ ورضوا عنہ مرضیہ رضی اللہ، راضیۃ مرضیہ. ہر نسبت والے کو اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. ہمیشہ کا اعلان کرتے میرے بندے میں راضی ہوں، کبھی اب ناراض نہیں ہوں گا. بس اب اس لیول پہ جانے کے بعد اس کو واپس نہیں جانے دیتے اللہ تعالیٰ. اب میرا ہے، اب ویسے کام ہی نہیں کرنے دیتے کہ پھر اللہ ناراض ہو، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے صاحب نسبت واپس نہیں لوٹتا، وہ پھر سے گناہوں کی طرف ایسا نہیں لوٹتا کہ اللہ کی رضا ختم ہو. تو ہم لوگ بھی رضی اللہ عنہ بن سکتے ہیں، بلکہ بننا ہی ہے، اس سے پہلے رکنا نہیں ہے. مگر اپنے نام کیا کہ سب رضی اللہ عنہ مت لکھو. پھر انہیں کو اللہ اپنے بندے گئے، یا اے مطمئن نفس، اب تو بالکل میرے سے صلح کر لیا ہے، میرے کسی بھی حکم میں تو آنا کانی کرتے نہیں. میں ادھر حکم دیا تو لبیک بولتا ہے، مطمئن ہے تو میرے ہر حکم سے، تیری طبیعت میری ہی حکم کے مطابق چل رہی ہے. اب ہو گیا تیرا کام، بن گیا، اور کیا بننا ہے؟ اب آجا، اب انعام لینے کے واسطے آیا. ارجعی الی ربک، آجا میرے پاس آجا. تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. اب فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں تو اسپیشل ہوگا، میرا ہو گیا، میرے بندوں میں داخل ہو جا. اور یا میرے بندوں میں داخل، میرے بندے کون ہیں؟ وہی نسبت والے. تو نسبت والا ہو گیا، آجا نسبت والوں میں آجا، میرے بندوں میں آجا. اب تو وادخلی جنتی، میری جنت میں آجا. سلال اب میرا ہو گیا تو میں بھی بتاتا ہوں، میں جب کسی کا ہو جاتا ہوں تو کیا کیا دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ نفس مطمئنہ کب بنتا؟ اس کے اندر سے حرص چلی گئی، شہوت چلی گئی، بغض چلا گیا. اب اللہ والے قرآن حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں مجاہدہ، جس سے سب چیزیں چلی جاتی ہیں. اور ہمارے سلسلے نقش بندیہ میں تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کب جاتے ہیں رضائل، الگ سے ٹاپک ہی نہیں بنتا، مگر وہ چیز چلی جاتی ہے. مگر آج ہم لوگوں کو شریعت کی روشنی میں سمجھنا ہے کہ نفس کے کیا تزکیہ کی کیا کیا پہلو ہوتے ہیں. برائیوں کو سمجھنا بھی ہے، نکالنے کے طریقے بھی سمجھنا ہے، مراقبے بھی کرنا ہے، الگ سے مجاہدے بھی کرنا ہے. تو چشتی سلسلے میں تزکیے کا رنگ غالب ہے. اس لیے ہمارے ہندوستان میں کیا ہے،
اصلاحی مجلس بول کے لفظ چلتا. ہر نسبت کی محفل ہو رہی نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اصلاحی مجلس ہوگی، اصلاحی. حالانکہ وہ نسبت کی محفلیں ہیں، سب اللہ والوں کی جو محفلیں ہیں، بندے کو اللہ سے جوڑنے کی محفلیں ہیں نا. لیکن چونکہ سلسلے چشتیہ کا رنگ اصلاح کا زیادہ ہے، اصلاح ہو جائے گی تو اللہ سے جڑ ہی جائیں گے. تو اللہ سے تعلق کی محفل بولنے کے بجائے نسبت کی محفل بولنے کے بجائے اصلاحی محفل بولتے. اس سلسلے پہ اصلاح کا رنگ غالب ہے، تزکیے کا. یہ برائی نکالو، یہ برائی نکالو، یہ برائی نکالو، یہ برائی نکالو. برتن صاف ہو گیا تو اللہ تو اپنا بنا ہی لیں گے. سلسلے نقشبندیہ میں کیا ہے؟ بس اللہ سے جڑنے کی، روح کو پاور میں لانے کی بات ہوتی ہے. نفس کی اصلاح تو کمپلسری ہے یہاں بھی، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. تو وہی پہلو یہ 2 دن میں کھولنا ہے کہ مراقبے تو ماشاء اللہ کرنا شروع کر رہے ہیں، مگر اصلاح بھی ہونا ہے. شریعت کی علوم کی روشنی میں اصلاح پہ بھی توجہ دینا. تو فرمایا لا یؤمنو، دیکھو یہاں پر نسبت کتنی ضروری ہے، وہاں یہ حدیث میں معلوم ہو گیا. لا یؤمن احدکم، اتنے ٹائٹ الفاظ ہے، سخت الفاظ. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی جو خواہش ہے وہ خود شریعت کے تابع نہ ہو جائے. خواہش بھی شریعت کے موافق ہو گئی. جب تک، اب یہ صاحب نسبت کے 2 لیول ہیں، ایک ولایت صغریٰ ایک ہے، ایک ولایت کبریٰ ایک ہے. ولایت صغریٰ میں یہ ہوتا ہے کہ نفس برائی کو یاد دلاتے رہتا ہے، مگر اس کا روح کا پاور اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ عمل نہیں کرتا. نفس روکتا رہتا ہے، برائی یاد دلاتے رہتا ہے، مگر یہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ اس کی بات نہیں سنتا. یہ ولایت صغریٰ ہے. اور نفس ہی مسلمان ہو گیا اندر سے، نفس ہی برائی نہیں بول رہا، وہی اچھا ہی بول رہا، وہ ولایت کبریٰ ہے. پہلے کو فنائے قلب بولتے ہیں، دوسرے کو فنائے نفس بولتے ہیں. چشتی سلسلے میں جو ہے پہلے کو جو ہے ابھی بتاؤں گا نام. تو بہرحال یہ ہے جن کا نفس کنٹرول میں آ گیا، وہ مطمئنہ بنے. اب وہ اللہ کے ہوئے. اب بندہ جب اللہ کا ہوئے تو جواب میں اللہ بھی بندے کو ہو جاتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ عبدیت کا تعلق، بندے بن جانا، اپنی مرضی فنا، اس کی مرضی ہی اپنی مرضی بن جانا، یہ ہے تصوف کا حاصل، بندگی آ جانا. تو ایسا مقبول تعلق بنانا یہ ہم سب کی منزل ہے، اور یہ کوئی نفل کام نہیں ہے، نجات کے لیے ضروری ہے. ایسا بننا ہی بننا ہے. اب اس میں پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم ہے اللہ ہی میرے مقصود ہے، یہ سمجھ میں آنا ہم کو. میری اس پوری زندگی کی بھاگ دوڑ کی کا مقصود اللہ ہی ہے. اللہ غایتنا، اللہ ہی ہمارے مقصود ہے. یہ پہلے آنا. اللہ ہی کی قدر نہیں آئے گی تو اللہ کا بنے گا کیسا؟ پہلے اللہ کی قدر، اللہ کی محبت آئے گی، اس کے بعد جذبہ آتا ہے میں اللہ کا بنوں گا. تو پہلے اللہ کی قدر آنا ہے، اللہ کی محبت آنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے معرفت کی باتیں جاننا ضروری ہے. اس لیے ہمارے پاس پہلے سب سے پہلے اللہ کی پہچان لکھے کہ پہلے اللہ کی پہچان حاصل کرو. اس میں نمبر 1 پہ توحید الہی کو سمجھنا کہ اس پوری کائنات میں ایک ہی طاقت کا ظہور ہو رہا ہے. اللہ کی رحمت کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے انداز کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی جو بہترین صفات ہے اسماء حسنہ ان کو سمجھنا. تو کہتے ہیں کہ علوم میں سب سے اعلیٰ علم وہ اللہ کی اسماء و صفات کا علم ہے. اللہ کے اسماء حسنہ یاد رکھنے پہ جنت کی بشارت ہے. اسماء حسنہ سمجھنا چاہیے. عربوں میں اس کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے تو اتنا چرچا نہیں ہے اس کا. ایک فقہ القلوب ایک کتاب ہے، اتنی موٹی موٹی جو ہے 1-2 جلدیں اسماء کے اوپر ہی ہے، السمیع العلیم وغیرہ. تو بہرحال اللہ کے ناموں کا علم.
البتہ ہمارے اردو میں جو ہے اللہ والوں کی بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو باتیں ہیں دل سے جو نکلی ہوئی معرفت کی باتیں ہم لوگ بہت پڑھنا سننا، تب جا کے نسبت کی طلب پیدا ہوں گی۔ پہلے اللہ کو چاہیں گے تو اللہ کا بننے کا جذبہ بعد میں آئے گا۔ اللہ کے بارے میں اتنا اٹریکشن نہیں ہے آپ کے اندر تو آگے کہاں بڑھیں گے اللہ کی طرف؟ تو اللہ کی رحمت کو سمجھنا، اس سے بہت اللہ کتنا پیار کرتے ہیں، یہ پوری دنیا کی دین کی بنیاد ہے۔ اللہ کے پیار کو سمجھ کے شکر کا جذبہ پیدا ہونا، اور اللہ کی قدوسیت کو سمجھنا، بہت پاک ہستی ہے، ہر صفت بے عیب ہے، پاک ہستی ہے، اس کی وجہ سے پاکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پاک بننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال، اور اللہ سے محبت کیوں کرنا چاہیے وہ پوری تفصیل سے سمجھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ دنیا میں جو کچھ بھی مجھے حاصل ہو رہا ہے، حاصل ہوگا، سب اللہ ہی کی طاقت ہے بول کے رہنا، آگے پیچھے دائیں بائیں انہی کی طاقت کام کر رہی ہے، اس کو اچھا سمجھنا۔ اور اللہ ہی میری ہر ضرورت کے لیے کافی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، توکل۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد ہے رجوع اللہ، و ایاک نستعین ہے توکل علی اللہ، یہ دو ہی دین ہے کہتے ہیں، اس میں پورا دین آ گیا بتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہی وہ 3-4 جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے مدارج السالکین، اسی آیت کی تشریح میں، منازل السائرین کی شرح۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ ہی پہ توکل یہ ہو جائے، اور پھر اس کا دھیان بن جائے کہ مجھے جانا ہے اللہ ہی کے پاس، 4 دن یہاں ہیں، اس کے بعد اللہ ہی کے پاس جانا، ہماری منزل اللہ ہی ہے۔ تو یہ پوری چیزیں ایمانیات سے حاصل ہوتی ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، جو ایمانیات بہت پکے رہنا، ایمانیات کا علم اچھا رہنا ہمارا، کچھ بھی حاصل نہیں کرے خالی یہاں بیٹھ کے میں اللہ کو چاہوں گا وہ تو کیسا، اس کا بھی علم چاہیے آپ کو۔ تو ہمارے ساتھی ایمانیات کا علم اچھا حاصل کریں، معرفت کا علم حاصل کریں، جتنا معرفت ہوگی اتنا آپ کے ذکر میں گہرائی آئے گی، آپ کے اندر کشش آئے گی اللہ، تو اس پہ توجہ دیں ہمارے ساتھی۔ اب کیا ہم ڈائریکٹ مراقبے پہ ہی بولتے رہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کے سب اسٹیج صحیح ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد پورے ہمارے صحیح ہوں، اور اللہ کی اسماء حسنہ کو سمجھیں ہم۔ دوسرا قدم کیا ہے کہ یہ جو نسبت جس کو بولتے ہیں وہ کیا ہے معلوم نہ، اتنی دیر سے جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آخر ہم سے کیسا تعلق چاہ رہے ہیں، اس تعلق کی صفات کیا ہیں، اور اس تعلق کے بنانے کے فائدے کیا ہیں، ویسا تعلق بنانے کے فائدے کیا ہیں۔ جب نسبت کی حقیقت معلوم ہوگی، اس کے فوائد معلوم ہوں گے، تب جا کے آدمی کے اندر طلب پیدا ہوگی۔ تو وہ موضوع کی ہمارے پورے ساتھی ذہن میں راسخ رکھیں۔ ہر وقت اگر پوچھے آپ سے اللہ کی نسبت کس کو بولتے ہیں، بولنے آنا، اللہ سے نسبت کے فائدے کیا ہیں، بولنے آنا، سب طلب پیدا ہوگی۔ تو نسبت کے جو فائدے بتائے گئے ہیں کہ اللہ کی معیت، اللہ ہر وقت اس کو ساتھ محسوس ہوتے ہیں، جس سے اس کو سکون رہتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا، طبیعت میں خوشی رہتی ہے، کسی قسم کا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ ہی ساتھ میں تو کہیں گی پریشانی۔ اور پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، ہر چیز کے لیے، دنیا آخرت ہر چیز کے لیے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اس کو کچھ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اللہ ایسے بندوں کی پھر دعائیں قبول کرتے ہیں، اللہ ان کی ذات میں تاثیر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ سے کنیکٹ ہو گیا پھر وہی اللہ ہاتھ بن گیا، اور جو ہے نا ادھر سے تاثیر شروع ہو جاتی ہے۔ تسخیر قلوب کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کا بن جاتا ہے پوری دنیا کو اس کے سامنے اللہ جھکا دیتے ہیں۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات را، جو اللہ کے جمال کا عاشق ہو گیا، اللہ کا چاہنے والا ہو گیا، تو پوری کائنات کا وہ سردار بن جاتا ہے، پوری کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے۔ ارے یہ اللہ کا چاہنے والا ہے، ہم غلام اس کے، سب اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ تسخیر قلوب۔ اب ہم اللہ کے چاہنے والے نہیں بنے، ہم لوگوں پہ اثر ہونا وہ تو کیسا ہوتا ہے جی؟ علماء وغیرہ کا کام ہے، دین کے خادموں کا، پہلے اپن اللہ کے بننا، ہمارے پاس ایسا پاور آنا ہے کہ لوگوں کے دل میں
اثر پڑے جب کام ہوگا، تسخیر قلوب. اور ایسے آدمی کے لیے صاحب نسبت کے لیے کیا ہے؟ دین ہی راحت بن جاتا ہے. پھر دین ہی راحت بن جاتا ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، اللہ کا ذکر ایک سب سے بڑی لذت بن جاتی ہے. ہر دین پہ عمل ہر دینی عمل اس کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ میں ایک نئی غذا لے رہا ہوں. اور پھر اس کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے، نفع کثیر ہوتا ہے. خلاصہ یہ کہ صاحب نسبت بن گئے تو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جنت میں جائیں گے کبھی جب کیا دیکھیں گے؟ ہماری یہیں سے جنت شروع ہو جاتی، یہیں جنت. ایک عجیب، چاہے دیکھنے میں پیسے آئے تو کچھ نہیں، پیسے چلے گئے تو کچھ نہیں. 1000 باڈی گارڈوں کے بیچ میں بیٹھے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، 1000 لوگ لگا کے ہمارے کو ہینڈز اپ بول کے ہتھیار لگائے تو اپنے کچھ نہیں ہوتا. وہ تو ہے ہر حال میں شاداں، جس نے دیا ان کو اپنا دل. اس کے دل کی خوشی کون نہیں چھین سکتا. ساری دنیا دشمن ہو جائے، پورے مسلیاں دشمن ہو جائے، پورا محلہ دشمن ہو جائے، اس کے دل کی خوشی کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کتنے کام آ کے سر پہ پڑ جائے، اس کے دل کی خوشی راجا رہتا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آئندہ کے نقصان کی فکر کو بولتے خوف، پیچھے ہو گیا سو نقصان کو بولتے غم. تو نہ پیچھے کی چیزوں کا غم رہتا اس کو، نہ آئندہ کا خوف رہتا. راجا رہتا، دل کا راجا. وہ بھی یہ دنیا کا راجا تو دنیا میں سب سے زیادہ ٹینشن میں رہتا ہو. تو وہ تو ہے ہر حال میں شاداں، جس نے دیا ان کو اپنا دل. تو ہمارے حضرت کا شعر بہت پڑھتے رہتا ہوں میں، حضرت محمد، جس کا حال ہو رشک جنت اس کا کیا ہوگا مستقبل. بولتے ہیں کہ پریزنٹ سچویشن ایسی ہے میری، اتنا مزے میں رہتا میں روز جنت میں کو دیکھ کے بولتی ابا کیا مزے میں ہے، احمد بولتے رہتے. میرا مزہ دیکھ کے جنت کے منہ میں پانی آتے رہتا. یہ تو یہاں میرا حالت ہے. جب میں پہنچ جاؤں گا اپنے محبوب کے پاس، سامنے اللہ ہوں گے، ان کے جلوے ہوں گے، ان کی شراب محبت ہوگی، ان کی میزبانی ہوگی، جب کیا حال ہوگا میرا. جس کا حال ہو رشک جنت، کہ پریزنٹ سچویشن ایسی ہے کہ جنت میرے کو دیکھ کے اس کے منہ میں پانی رہتا. میرا فیوچر کیا رہے گا جب میں جاؤں گا وہاں کیا مزہ آئے گا. سب نے 12:50 پہ چھوڑنا ہے. 12:50 ہو گئے بول کے یاد دلا. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بہت دشمن تھے، اس لیے کہ وہ بہت بڑی شخصیت تھے، جہاد میں بھی حصہ لیتے تھے وغیرہ، تو بہت بڑی شخصیت تھی. تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے دشمن بھی اتنے بڑے ہوتے. بڑے بڑے حاکم وغیرہ، بڑی بڑی سازشیں ہوتی تھی. ان کو قید کر دیا گیا تھا. انہوں نے قلعے کی دیواروں پہ ہی جو کوئلے سے فتوے لکھے ہیں اس کی جلدیں وہاں سے یہاں تک ہے. تو بہرحال امام ابن تیمیہ بہت ان کو لوگ ستاتے تھے. تو لوگ بولتے تھے کہ یہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے، مجھے کیا ٹینشن میں لائیں گے، میری جنت تو میرے سینے میں ہے، باہر نہیں ہے. تم باہر کے حالات کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، میرے اندر کی جنت کو تم کیا ڈسٹرب کر سکتے. میری خوشی کا سروت چشمہ تو اندر سے ہے، یہ جنت میرے سینے میں. ایسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ستائے لوگ. ان کی تو انگلیاں نکال دی گئی تھی، نکلوائی گئے تھے ہڈیوں سے. تو بہرحال وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں جو دولت ہے، جو مستی ہے، جو کیف ہے، جو ہے یہاں، یہ مغل بادشاہوں کو معلوم ہوگا تو یہ لشکر پورا لے کے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. اتنی بڑی دولت ہے ہمارے پاس. تو ہم لوگوں کو پتہ رہنا یہ جس کام کے لیے آئے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. پتہ رہے گا تو کرنے میں مزہ آئے گا. اب آپ کو ایک آدمی بول رہا کہ یہ گڑھا کھودو، یہاں 10 فٹ کھودو، اچھا محنت سے کھولو بابا. بولے کیا ملتا ہے؟ بولے تو 1 کلو کوئلے ملتے. بولے تو مزہ آتا کیا؟ 10 فٹ کھودنا، سخت زمین، کوئلے ملتے تھے، نہیں کھود تو بولتا تھا. اتنے بڑے فائدے کے واسطے اتنی محنت کیوں کرے گا؟ اب کوئی بولے گا کہ دیکھ میں فلاں جگہ خزانہ ہے بہت بڑا، 2 دیگاں ہے سننے کے، ہیرے ویرے سب ہے. کہاں ہے ہوتا؟ نہیں ذرا ڈراؤنی جگہ ہے، جاتا کہ تو ہاں جاتا ہوں. دیکھو رات کے 12 بجے جانا پڑتا، دوسروں کو معلوم ہو جاتا.
رات کے 12 بجے جاتا اکیلا, ہاں اکیلا جاتا ہوں بولا, 2-3 کے تو حصے دار بنتے نا. اب جو ہے اتنی سخت زمین ہے, کھودتے رہتا. اب کھودنے میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی, زور سے مارتا, ہاں اب قریب ہوگا میں ہے, اب دیکھ قریب ہو, اور ایک مارتا, جتنے مارتے رہتا اس کو اور دیکھ نظر آتی رہتی, اب نکلتی, اب نکلتی. پسینہ دھوس خالی وقت میں وہ تو کر ہی نہیں سکتا تھا انہیں, مگر سونے کی دیکھ ہے بولے تو ہر سبل پہ اس کو ایسا مزہ آتے رہتا, ملی دیکھ بولے سر. تو ہم کو یہ سمجھ میں آنا, یہ جو آ کے یہاں ہم سیکھ رہے ہیں, جو کام کرنے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کون سی سونے کی دیکھ ہے معلوم رہنا. اس کا ذکر میں مزہ آتا, مراقبے واسطے وقت جاؤ بولتا, میرا مراقبے کا وقت ہے بولتا, ہر کام کو پھینک دیتا. کیوں؟ مطلب سبل کے پیچھے دیکھ دکھتے رہتی. جب آتا مراقبہ میں مزہ, تو ہم کو یقین ہونا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. پوری کائنات کے شہنشاہ کو دوست بنا لینا, وہ تو اس سے بڑا کوئی کام ہے دنیا میں؟ ہاں, پورے کائنات کے شہنشاہ پہ ہاتھ رکھ دے رہے, آ جاؤ یہ ہمارے ہو جاؤ. یزداں بکمن آورد اے ہمت مردانہ بولتے علامہ اقبال. ارے تم مرد ہے تو کیا چھوٹے چھوٹے شکارا کر رہا, 1 کروڑ کما کے خوش, 1 لاکھ کما کے خوش, 1 بلڈنگ بنا کے خوش, چھوٹی چھوٹی آمدنیوں پہ خوش ہو رہا. تم مرد نہیں رہے بولتے. تم مرد ہے تو تیرے پاس تو ایسی صلاحیت ہے کہ اس پوری کائنات کا جو خزانوں کا مالک ہے نا, اس پہ جال ڈال بولے, اس پہ ڈال کے اس کو گرفتار کر لے بول رہے. اگر تم مرد ہے تو شہنشاہ کائنات کو اپنا بنا لے بولتے. یزداں بکمن آور اے ہمت مردانہ. وہ کام ہے یہ خانخواہوں کا جو کام ہے, اس کے لیے آپ آئے. کتنا جوش چاہیے, کیسا جذبہ چاہیے. ٹائم نہیں مل رہا مراقبے کو, بول سکتے پھر کئی واسطے ہے, کئی واسطے. علامہ اقبال فرماتے ہیں, من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. یہ اللہ کہاں ملتے, بہت دور نہیں ہے اس کے تو ملتے, یہی ہے ان کا ٹھکانہ. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. مراقبے میں کیا کرتے, من میں ڈوبتے نا, اللہ اللہ اللہ, پھر انہیں بولنا شروع ہوتا, پھر دکھنا شروع ہوتا, محسوس ہونا شروع ہوتا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. یہ دولت بولتے نا, دولت کے میننگ کیا ہے معلوم؟ دولت کے میننگ ہے بھاگ جانے والی. دھالا ایدولو کے معنی, اس کا نام ہی ایسا ہے, دھالا ایدولو کے معنی انہیں ٹکتی نہیں. دھالا ایدولو کے معنی بھاگ جانے والی, آج یہاں رہتی ہے. اور مال کے معنی بھی وہی سے, ایک جگہ ٹکتا نہیں, مالا یہ ملو, ادھر چلے جاتا ادھر چلے جاتا. تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. تو یہ ہے صاحب نسبت کی, جو شروع میں اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے, پھر نسبت کا فائدہ سمجھ میں آئے, پھر محنت کرے گا, کام میں بھی مزہ آئے گا. پھر تو کیا ہو جائے گا, نسبت حاصل ہو جائے گی تو ہاتھ ہے اللہ کا, بندے مومن کا ہاتھ. غالب و کار آفری, کار کشا کار. اس کے بعد پورے کام آسان ہو جاتے. اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق بنا لو, اس کے بعد تو کھٹ 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 ہر کام ہونا شروع ہو جاتا. بھائی فین چلانا ہے, آسان مثال دیتے رہے تمہیں, فین چلانا ہے, فریج چلانا ہے, ہیٹر چلا دینا ہے, پنکھے چلانا ہے. تو وہ ایک ایک چیز کے پاس جا کے ورزش کرے تو کیا فائدہ. وہ فین چلانا ہے, لکڑی لے کے یوں پھرا رہے, تھوڑی دیر پھر رہا رک جا رہا, یوں پھرا رہے پھر رہا رک جا رہا. فریج کے پاس جا کے وہاں ٹرائی کر رہے کس چیز کو, وہ سب فریج کے پاس گریزر کے پاس وہاں جا کے ٹھوکر مارنے کے بجائے سوئچ بورڈ کہاں ہے, وہاں ہو, وہاں پورے کھٹکے, وہاں
عدالت فیان آتا ہے، عدالت فریج آتا ہے، عدالت اے سی آتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اس کا دامن پکڑ لو، تعلق بنا لو، پھر سب کام. اللہ بولتے میں کافی ہوں. یہ اگر ہم تعلق معاملہ نہیں بنائیں گے سمجھو تو یہ سارے نیک کام سب دھوکا. سارے نیک کام جو کر رہے سمجھ رہے میں یہ نیکی کر رہا ہوں، یہ نیکی کر رہا ہوں، سب ریجیکٹڈ. اس لیے کہ اس میں نفس گھس جاتا ہے. کیوں؟ آپ کا نفس مرا نہیں ابھی. شیطان جو ہے آپ کے اس عمل کو خراب کر دیتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. نسبت ہونا ضروری ہے. اور دین کی خدمت کی ہم جتنی بھی شکلیں اختیار کر رہے ہیں سب خطرے کی ہے، قبول ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو ابھی آپ کا شیطان زندہ ہے اور آپ کا نفس زندہ ہے، پورا ایکشن میں. دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا دین کا بہت کام ہو رہا ہے، ہلچل نظر آتی، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹائم ٹائم فش. دین کا کام ہونا ہو تو پہلے اللہ سے تعلق بناؤ. دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم کیا ہے، جب بھی کسی علاقے میں انسان خراب ہو گئے، اخلاق خراب ہو گئے، کسی ایریے کو ٹھیک کرنا ہے، وہاں کچھ چینجز لانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کیے؟ نبی کو بھیجے. وہ نبی کیسے ہوتے تھے؟ کامل ایمان والے ہوتے تھے، صاحب نسبت ہوتے تھے. نبی متقی ہوتے تھے، نبی حضور والے ہوتے تھے، نبی ذکر کثیر والے ہوتے تھے، نبی خشیت والے ہوتے تھے، نبی محبت کامل والے ہوتے تھے. وہ نبی آ کر وہ کام کرتا تھا تو ماحول بدلتا تھا. خالی ناقصوں کو کھڑا کر دیتے تھے کیا؟ 10 ناقص مل کے کام شروع کر دو. 10 ناقص ملے تو ایک کامل پیدا ہوتا کیا؟ 10 ناقص ایک جگہ، 10 کے 10 7ویں فیل ہے. انہیں بھی 7ویں، سب منڈ دماغ، انہیں بھی 7ویں فیل. اب یہ منڈ دماغ بکرے جو ہے بیٹھ گئے 10 7ویں فیل. اب ایک بڑی لائبریری میں جا کے بیٹھ گئے، کروڑوں کی لائبریری میں جا کے چلو اپن ریسرچ کریں گے، بولے PhD کریں گے. بولے کیسا کریں گے؟ ڈسکشن کریں گے. بولے تیرے کو نہیں سمجھ میں آتا، میں بولتا ہوں، میں تو بول رہا تھا. دماغ لڑائیں گے، وہ کتابیں اٹھائیں گے، وہ کتاب ہی کتاب. 7ویں فیل مل کے کتنا بھی لٹک گئے تو PhD ہوتے ہو نا. ناقص سے کامل کیسا پیدا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ پہلے کامل کو نبی کو بنا کر پھر بعد میں دین کا کام کرتے ہیں. اور آج تک یہی ہوتا ہوا آیا ہے ہماری تاریخ میں کہ بھائی پہلے کسی اللہ والے کے پاس جا کے نفس کا تزکیہ کرو، پہلے اللہ سے تعلق بناؤ، اس کے بعد اجازت ملتی تھی دین کی بات کرنے کی. اس سے پہلے بولتے تھے لوگ ابھی کدھر آ گئے بولتے تھے، علم کہاں حاصل کرے، تزکیہ کہاں پوچھتے تھے. بولتے ہی نہیں تھے لوگ، عام آدمی دین کا کام کر ہی نہیں سکتے تھے. ویسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عام شکل تو سب کے ساتھ ہے، لیکن پہلے آدمی خود بنے تو پھر اس سے جو کام ہوگا اس سے دین زندہ ہوگا. ورنہ غفلت سے غفلت ہی پیدا ہوگی، ذکر کہاں سے پیدا ہوگا. دیکھو کسی کو PhD کرنا ہے نا تو ایک پروفیسر کے تحت ہو کے کرنا پڑتا ہوں. کوئی ایک پروفیسر رہتا اوپر، اس کی نگرانی میں ہی PhD کیا جا سکتا. تو صاحب نسبت سے ہی تربیت ہوتی ہے، اور ہم خود پہلے صاحب نسبت بنے تو ہی کچھ ڈھنگ کا کام کر سکتے ہیں. اور اس سے وہ کام کرنا وہ گنگا میں جان دو، پہلے دوزخ سے بچنے کا مسئلہ ہے، اپن برباد ہونے سے بچنے کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ میں آسان کر کے ہنستے بول رہا ہوں، مگر بہت بڑی چیز ہے. اللہ والے جو صحیح رہتے نا علماء بولتے کانٹے کے آ جاتے. اب میں ذرا آسانی سے بول رہا ہوں تو کہیں آپ کھیل سمجھیں گے. تو نسبت بہت بڑی دولت ہے، بڑے عزم کی ضرورت ہے، مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. ابھی 4 دن دیکھو تو بہت جوش میں دکھ رہے، 2 گھنٹے مراقبے، اس کے بعد ایک دم غائب ہو جا رہے. ایسا تھوڑی چلتا. مستقل مزاجی، کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے تو مدت تک کرنا پڑتا. 8 دن جوش میں، مہینہ بھر جوش میں، 2 مہینے جوش میں، پھر اس کے بعد پھس. بڑی چیز ایسا نہیں ہوتی. دنیا میں بھی جو ہے یہ سکسیس ہونے کی کتابیں آج کل بہت نکل رہی. آدمی سکسیس کرتا تھا، سکسیسفل بزنس مین، سکسیسفل سیاستداں کیسا بنتا، آدمی سکسیس کامیابی کیسا حاصل کرتا، اس پہ بہت آج کل ریسرچ چل رہا تھا. ان لوگوں کا سب کا یہ ہے کہ سکسیس ہونا بولے تو 15-20 سال لگتے بول کے اصول ہے. ایک ٹارگٹ پہ آپ 15-20 سال محنت کیے تو جب ٹارگٹ بزنس پہ 15-20 سال لگ کے محنت کرو، بڑے بزنس مین بنتے.
تو کامیابی نام ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کا تسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ. تو جب ایک مدت تک آپ محنت کریں گے تو بڑی کامیابی ملتی ہے. یہ نسبت کیا بچوں کا کھیل ہے کیا؟ اس واسطے مستقل مزاجی، بس ہم کو چاہے کچھ ہو جائے ایک مدت تک محنت کرنا. تو عزم بھی کیجئے اور دعا بھی کیجئے. ابھی کیا 1 بج گیا ہے نا، 1 بجے کیا ہے ہمارے پاس کھانے کا نظم ہے، ٹھیک ہے، کھانا کھا لیجئے اور نسبت کے لیے دعا کیجئے. اپنے اس میں جو سنت پڑھیں گے، ظہر کی فرض پڑھیں گے، ہر نماز میں یا اللہ آپ سے کٹ کے جینے میں کوئی فائدہ نہیں، میں بھی پھروں ہوں مارا مارا چھوڑ کے تیرے دامن کو، پیڑ سے جو پتا ٹوٹے ہے آوارہ ٹھوکریں کھا رہا ہوں، اللہ مجھے اپنا تعلق نصیب فرما. یہ دعا کیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. وہ اتنا چھوٹا ہے، رکھنا نہیں رکھنا برابر ہے، چھوٹا ہے. صاحب سے گزارش ہے کہ پہلے کھانے سے فارغ ہو جائیں. 1:45 پر نماز ہے، 2:15 بجے نماز کا وقت ہے، اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ پہلے کھانے سے فارغ ہو جائیں.